ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر صلی اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور دینی باتوں کو سننے کے لیے تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ سے متعلق باتوں کو سننے کے لیے آپ نے وقت فارغ کیا اور یہاں تشریف لائے۔ یہ دل کی نیکی کی بات ہے اور یہ اچھی علامت ہے کہ آدمی اپنا وقت بھلے کاموں میں خرچ کرے، دینی باتوں کو سننے کے لیے اپنا وقت فارغ کرے۔ یہ بڑی اچھی علامت ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ مزاج میں دینداری ہے، دل میں دینداری ہے اور دینی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ جب تک یہ جذبہ قائم ہے اور جب تک دینی بات ہم آپ سنتے اور جانتے رہیں گے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کی اس آبادی میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کے آنے کی وجہ سے دینی فضا قائم ہوئی۔ جو فضا پہلے سے موجود تھی مگر کمزور تھی، اس فضا کو مضبوطی ملی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اب ان کی یادگار زندہ اور مؤثر یادگار معہد نعمانی کی شکل میں، ایک کارگزار مدرسے کی شکل میں یہاں موجود ہے۔ مختصراً اتنی بات دلوں میں بٹھائیے کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ میں چند جملوں میں بتاؤں آپ کو، مدرسہ کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کیا ہے۔ اس کو اس طور پہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے پہل قائم کرنے والے ہیں۔ مدرسے کی نسبت، مدرسے کا تعلق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل سے ہے۔ جس طرح خاندانوں کا سلسلہ نسب ہوتا ہے، باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام، ایک سلسلہ چلتا ہے اور دور تک جاتا ہے، اسی طرح مدرسے کا جو سلسلہ نسب ہے وہ صفے تک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے، قرآن اور حدیث شریف کو یاد کرنے، حدیث شریف اور قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک جگہ بنوائی، اونچی سی، زمین سے، مسجد نبوی کی زمین سے 1 ہاتھ اوپر۔ آپ کے یہاں جو حضرات حج یا عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر کی اور انہوں نے حاضری دی، انہوں نے مسجد نبوی میں وہ چبوترا دیکھا ہوگا جس کو صفہ کہتے ہیں۔ صفہ عربی میں، اردو میں اس کو چبوترا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چبوترا بنوایا، اور یہ بھی عجیب بات، آپ نے چبوترا بنوایا تو اس زمانے میں غربت اتنی تھی، اتنی غربت تھی کہ اس کے اوپر کھوٹا کھمبا نہیں لگایا گیا، اس کی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکی، اس کے اوپر چھت نہیں دیا جا سکا۔ یہ اس چبوترے کی بات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں ایک عرصے تک وہ چبوترا کھلا ہی رہا، اور لوگ دھوپ میں بھی اس چبوترے پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے، علم بانٹتے تھے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے اسلام پھیلا، علم کی ضرورت محسوس ہوئی، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو چبوترے کے طرز پر، صفے کے طرز پر مدرسے قائم ہونے لگے، تاکہ قرآن پڑھا پڑھایا جائے، قرآن مجید یاد کرایا جائے، حدیث شریف پڑھی پڑھائی جائے، یاد کرائی جائے۔ ایک سلسلہ چل پڑا۔ دنیا میں جتنے مدرسے ہیں، چاہے کتنے ہی بڑا ہو، وہ چاہے کتنے ہی چھوٹا، ان سارے مدرسوں کا سلسلہ نسب صفہ سے جا کر مل جاتا ہے، چبوترے سے مل جاتا ہے۔ اور اس کا خیال نہ کیجئے گا کسی مدرسے کی عمارت بہت بڑی ہے تو مدرسہ بہت اچھا ہے، مدرسہ بہت کام کا ہے، اور کسی مدرسے کی عمارت اگر کمزور ہے، پھوس کی ہے، یا کمزور سی دیوار ہے اور اس پر ٹین کا شیڈ ہے، کمزور حالت میں ہے، یہ کبھی دل میں نہ لائیے گا کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ کوئی کمزور چیز ہے۔ مدرسہ مدرسہ ہے اور اس کی نسبت بہت بڑی ہے۔ اس کی نسبت مدینہ طیبہ کے چبوترے سے ہے، اور اس کی نسبت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس طریقے کو چلایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بات اور اس بیچ میں ہم بتائیں آپ کو، دیکھیے مسجد نبوی کی زمین آج بھی اس چبوترے سے نیچی ہے۔ چبوترا آج بھی تقریباً 1 ہاتھ مسجد نبوی کی زمین سے اوپر ہے، اور اس چبوترے پہ کون بیٹھتا تھا؟ پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن سننے والے، سنانے والے، حدیث سننے والے، سنانے والے، قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح کرنے والے، قرآن مجید کو نوٹ کرنے والے، لکھنے والے، یہ سارے لوگ الگ الگ وقتوں میں وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور یہاں بیٹھتے تھے پڑھے لکھے لوگ، پڑھنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی سے اوپر 1 ہاتھ اوپر چبوترا بنوایا۔ آپ نے کچھ غور کیا کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 ہاتھ اونچائی پر جو ان لوگوں کی جگہ بنائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی غور کیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ طریقہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مسجد نبوی کی زمین بڑی مقدس، بہت مقدس، وہی نماز آپ یہاں پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ نیت صاف ستھری ہے تو انشاءاللہ 7 گنا ثواب ملے گا، 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، بہت نیت ٹھیک ٹھاک ہوئی تو 700 گنا ملے گا۔ لیکن یہی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھی جائے، نماز تو وہی، نیت یہاں بھی اچھی وہاں بھی اچھی، لیکن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 گنا زیادہ ہے۔ اتنی مقدس سرزمین کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے باہر چبوترا بنوایا، مسجد نبوی سے تھوڑا الگ چبوترا بنوایا پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، اور مسجد نبوی کی زمین نیچے رکھی، چبوترے کی زمین اوپر رکھی۔ یہ بتانا تھا اپنے طریقے سے کہ جو عام لوگ ہیں وہ نیچے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ کم سے کم 1 ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو 1 ہاتھ اوپر بٹھایا۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے آقا نے اپنے عمل سے جو اشارہ دیا ہے اس اشارے کو ہم اور آپ سمجھیں، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کو، قرآن کے تفسیر بتانے والے کو، مسئلہ مسائل بتانے والے کو، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو، ہم لوگ اپنے سے کم اتنا اوپر سمجھیں۔ یہ حضور نے اپنے طریقہ اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ قریب میں آپ کا معہد نعمانی ہے، وہاں بھی قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث شریف کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن مجید
پڑھا بھی جاتا ہے، یاد بھی کرایا جاتا ہے، اس کی تشریح و تفصیل بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف پڑھی پڑھائی جاتی ہے اور اس کی بھی تشریح و تفصیل ہوتی ہے۔ یہ کام بڑی مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ تجربے کی بات ہے، اسے یاد رکھیے اور اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ آپ مدرسے سے جڑے رہیں گے اور مدرسہ آپ سے جڑا رہے گا تو یقین مانیے مدرسہ بھی محفوظ رہے گا، آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مدرسے کا رشتہ آپ سے کٹ گیا، آپ کا رشتہ مدرسے سے ٹوٹ گیا، تو نہ آپ مضبوط رہیں گے نہ مدرسہ مضبوط رہے گا۔ اس بات کو دل میں جگہ دیجیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مدرسے سے جڑے رہیے، جمے رہیے۔ اور جب مدرسے جائیے، جب علماء سے آپ کی ملاقات ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بات دین کے سلسلے میں آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے، جو سوال آپ کے دل میں آتا ہے، جو چیز آپ نہیں جانتے اور جاننا چاہتے ہیں، وہ علماء سے پوچھیں، وہ مدرسے والوں سے پوچھیں، بڑے بڑے علماء سے پوچھیں، تاکہ آپ کے اندر بھی علم کی روشنی آئے۔ اور یہ یاد رکھیے، علم کے سوال میں، علم کے پوچھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے میری آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ سارے لوگ معہد نعمانی سے جڑے رہیں، وہاں سے علمی فائدہ بھی اٹھائیں، دینی فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنے آپ کو ترقی دیں۔ ادارہ بھی ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے اور مضبوط رہیں گے سب، ادارہ بھی اور آپ بھی۔ یہ اجلاس تحفظ شریعت کی عنوان سے ہے۔ شریعت کی حفاظت کا مطلب کیا اور شریعت کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بنیادی چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے، شریعت کی حفاظت پہلے نمبر پر تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ شریعت کا مرکز مدرسہ ہوتا ہے۔ آپ مدرسے سے جٹے رہیں، شریعت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور دوسری چیز، آپ جتنا بھر شریعت کو جانتے ہیں، اس شریعت پہ آپ عمل کرتے رہیں، شریعت کی حفاظت ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ جو نہیں جانتے ہیں شریعت کی بات، اسے بھی جان لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح تحفظ شریعت کا راستہ بنتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ کوئی سرکار، کوئی گورنمنٹ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ ہم نے، آپ نے ایمان کو قبول کیا ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان، اور اللہ کے رسول جن نعمتوں کے ساتھ آئے، قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول نے حدیث کا تحفہ دیا، قرآن مجید کا تحفہ دیا، ہمارا اس پر بھی ایمان۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرامین فرمان ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہمارے ایمان کا مطلب ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اسی کی تفصیل، اسی کی تشریح، اسی کی شکل و صورت شریعت ہے۔ شریعت کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی تفصیل اور توضیح یہی شریعت ہے۔ لیکن ہمارے اندر ایک کمی آ گئی، ہم نے دین کو قبول کیا ہے چونکہ ہمارے باپ دادا صاحب ایمان تھے، وہ ایمان والے تھے، ہمارے ابا جان، ہماری اماں جان، ہمارے دادا جان، ہماری دادی جان، ہم نے بھی ایمان قبول کر لیا، سن سنا کر، دیکھ دکھا کر ایمان قبول کر لیا۔ ایمان کی وہ قیمت اور وہ اہمیت ہمارے اور آپ کے دل میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ایمان کی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز بغیر محنت کے ہمیں حاصل ہو گئی۔ یہ نعمت تو ہمیں باپ دادا سے مل گئی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مفت میں ملی دولت جس کو ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ باپ دادا بہت مالدار، اب بیٹے کا زمانہ آیا تو کروڑوں روپے مفت میں مل گئے۔ اب جو روپے مفت میں ملے تو بیٹے کے قابو سے باہر معاملہ، بے طریقے خرچ کرتا ہے روپے کو، اس لیے کہ اس نے کمانے کی محنت نہیں کی، تو بے طریقہ معاملہ چلتا ہے۔ ہم نے آپ نے ایمان کو قبول کیا ہے بے محنت، یہ نعمت اللہ کی مل گئی بے محنت، نتیجہ اس کے یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر اس میں ہمیں قربانیاں دینی پڑتی، مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا، تو یقیناً ہم اس نعمت کو اہمیت دیتے اور اس کی اہمیت سمجھتے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے اور اس کی قیمت اور اہمیت سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آیا اور میں وہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں، میں رہنے والا ہوں بہار کا، منگیر کا، جو پرانا منگیر ضلع تھا، اس زمانے میں دکن منگیر میں کئی نواب ہوا کرتے تھے، پیسے والے، جائیداد والے۔ نوابی ختم ہو گئی، نوابی تباہ و برباد ہو گئی اور لوگوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ تو ایک نواب صاحب تھے، ان کی حالت بھی خراب ہوئی۔ وہ اپنی دادی جان سے بہت مانوس تھے اور دادی بھی ان کو بہت پیار کرتی تھی۔ جب بڑھاپا بہت آ گیا اور دادی نے سمجھا کہ اب کچھ دنوں کی وہ مہمان ہیں، تو انہوں نے پوتے کو بلایا اور ایک چمکتی ہوئی چیز اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کیا ہے دادی جان؟ کہا کہ میں تمہیں ایک قیمتی تحفہ دے رہی ہوں، اس تحفے کو حفاظت سے رکھو، یہ چیز برے وقت میں تمہارے کام آئے گی۔ لڑکے نے کچھ سمجھا تو نہیں، اس لیے کہ وہ بھی بغیر محنت کے دادی نے دے دیا تھا، فری میں وہ چیز مل گئی تھی اس کو، لیکن اس نے احتیاط سے سنبھال کر رکھا اس کو۔ حالات اور خراب ہو گئے، دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے اور گھر میں خرچ کی دشواری شروع ہوئی، تو اس لڑکے کو یاد آیا کہ دادی نے کہا تھا
کہ ہم تمہیں ایک قیمتی تحفہ دے رہے ہیں، برے وقت میں تمہیں کام آئے۔ تو بات یاد آئی اس کو، اس نے نکالا اس تحفے کو، اور وہاں سے قریب جو بازار تھا جموئی کا، وہاں اسے لے گیا، جو جواہرات کا کام کرتے ہیں، سونے چاندی کا کام کرتے ہیں، اس کے یہاں قیمت لگوائی۔ تو وہاں اس نے قیمت بتایا کہ 5,000 روپیہ اس کی قیمت دیں گے۔ اس نوجوان کی دولت تو چلی گئی تھی، مگر اللہ کے فضل سے عقل باقی تھی۔ اس نے کہا کہ ہے تو کوئی قیمتی چیز، لیکن یہاں نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے بازار میں اگر 5,000 ہے تو بڑے بازار میں تو کچھ اور زیادہ قیمت ملے گی۔ وہ منگیر پہنچ گیا اور ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر کے اس نے پوری بات بتائی۔ والد صاحب نے اس کے ساتھ ایک آدمی کو لگا دیا، اور خانقاہ کا بڑا معتقد ایک سونے چاندی کی دکان والا تھا، اس کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ میرا نام کہہ دینا کہ انہوں نے بھیجا ہے، قیمت صحیح لگاؤ۔ تو وہ تھا تو غیر مسلم، لیکن حضرت کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 30,000 روپے۔ اب جو نواب صاحب تھے ان کی سمجھ میں آیا کہ معاملہ تو کچھ اونچے کا ہے، 5 سے 30 ہو گیا۔ اس نے آ کے والد صاحب سے کہا کہ وہاں تو 5,000 قیمت لگی تھی، یہاں 30,000 قیمت لگی۔ والد صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں بیچنا ہے، ایسا کرو کلکتے چلے جاؤ۔ کلکتہ بڑا مارکیٹ، بہت بڑا مارکیٹ، وہاں چلے جاؤ اور ایک آدمی کو ساتھ کر دیا کہ فلاں دکان کے اندر فلاں جوہری ہے، اس سے ملو گے اور کہو گے کہ میں نے بھیجا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کی قیمت لگی 5 لاکھ روپے۔ قیمت بہت بڑھ گئی۔ اب اس کو فکر ہوئی کہ بیچیں یا نہیں بیچیں، لیکن گھریلو حالات ایسے تھے کہ مفت میں 5 لاکھ آ رہے تھے، وہ بھی آج کی بات نہیں، یہ بات 1952-53 کی ہے۔ اس زمانے میں 5 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، تو انہوں نے اس کو بیچ دیا اور 5 لاکھ کی رقم کے ساتھ خانقاہ آ گئے اور پورا ماجرا انہوں نے سنایا۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر 2-4 شہروں میں گھوم کر کے تم اس کی قیمت لگواتے تو قیمت اور زیادہ لگتی، لیکن بہرحال تمہاری ضرورت تھی، تم کو وہ چیز مفت ملی تھی، اس لیے برداشت بھی نہیں، بیچنے کی خواہش بھی زیادہ۔ تم نے بیچ دیا تو چلو اچھا کیا، اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ تو تھوڑی عقل اس کو تھی، اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ ذرا 2-4 جگہ قیمت لگوا کے دیکھا جائے کہ کیسی چیز ہے اور کیا قیمت مل رہی ہے۔ ایک آدمی جو ناواقف ہے وہ ہیرے کو کانچ کا ٹکڑا، شیشے کا ٹکڑا سمجھتا ہے، اور وہی آدمی اگر واقف ہو تو پھر اس کی قیمت لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا حال، آپ کا حال بھی اسی آدمی کی طرح ہے جو ناواقف ہے۔ وہ جانتا نہیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کی قیمت سمجھیں، اس کا فائدہ سمجھیں۔ اگر اس کا فائدہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور ایمان کی قیمت اور اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے، یہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے جانیں گے تو پھر ایمان کی قیمت بڑھے گی، ایمان ہمارا طاقتور ہوگا۔
یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ یقین کیجئے اس سے آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی۔ پھر ایک بات اور، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نسخہ بتایا ہے کہ پہلا نسخہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہوگی، مسلسل ہوگی اور ہوتی رہے گی، ایمان بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ایمان کو بڑھانے والی چیز قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ سمجھیں تب بھی تلاوت کریں، نہیں سمجھیں جب بھی تلاوت کریں، ایمان بڑھے گا، ایمان تازہ رہے گا۔ تو پہلی چیز تلاوت، اور دوسری چیز ایمان کو بڑھانے والی دین پر عمل۔ جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو ہم اور آپ مضبوط کریں اپنے عمل کے ذریعے سے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول کی چھوڑی ہوئی سنتوں کو ہم عمل کریں، اس کے اوپر سنتوں پر عمل کرنا، یہ بھی ایمان کو بڑھانے کا نسخہ ہے۔ جتنا سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ سنتوں کی کیا اہمیت ہے اسو سمجھیے آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امت میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، جب امت کے اندر برائیاں پھیل گئی ہوں، جب سنتوں کے چھوڑنے کا مزاج بن رہا ہو، اس نازک وقت کے اندر ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے، 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ ذرا غور کیجیے سنت کی کیا اہمیت ہے۔ تو سنت کو زندہ کرنا، سنت کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ایمان اس سے بڑھتا ہے، اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور یہی چیز تحفظ شریعت ہے۔ تحفظ شریعت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو دین ہے، جس دین کو آپ جانتے ہیں، جس کی موٹی موٹی بات آپ جانتے ہیں، اس پر پابندی کے ساتھ آپ عمل کریں، شریعت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور جو چیزیں نہیں جانتے ہیں علماء کرام سے پوچھیں، علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ عمل ہوگا شریعت محفوظ رہے گی، عمل نہیں ہوگا تو نعروں کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، جہاں تک تحفظ شریعت کا معاملہ ہے، اس کا انحصار کسی تقریر پر نہیں ہے، کسی وعظ و نصیحت پہ نہیں ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے
کہ ہم شریعت کی بڑی چھوٹی باتوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ جتنی ہم پابندی کریں گے شریعت اتنی ہی محفوظ رہے گی، اور اگر ہم پابندی نہیں کریں گے شریعت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اب یہ قرآن مجید ہی کی مثال لے لیجئے۔ قرآن مجید کے نسخے ہمارے گھروں میں بھی ہیں، مسجدوں میں بھی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی دن قرآن مجید کے کوئی ظالم حکومت آ جائے اور قرآن مجید کے سارے نسخے جمع کر کے آگ لگا دے، قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں محفوظ، ہمارے حافظ حفاظ کرام قرآن مجید ان کے دلوں میں محفوظ، وہ زبانی بچوں کو یاد کرا کے حافظ بناتے رہیں گے، قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ روس کے اندر یہی ہوا، روس کے اندر بڑی سختی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تقریباً 70 سال 72 سال وہاں مذہب پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے حفاظ نہ جانے کتنی مشکلوں کے ساتھ قرآن مجید کو، دین کی باتوں کو بچوں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، یاد کراتے رہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، روس میں لوگوں نے قرآن مجید اس طور پہ یاد کیا ہے کہ قبر کھود دی قبرستان میں جا کر، اور وہاں جنازہ لے گئے ایک مصنوعی دھک کر کے کہ یہ کوئی مردہ اس کے نیچے ہے، جنازہ کنارے پہ لگا دیا، اور قبر میں 4 بچے اور ایک مدرس اتر گئے اور وہاں قرآن مجید یاد کرا رہے ہیں، حافظ صاحب طلبہ یاد کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے پولیس کا آدمی، کوئی CID کا آدمی، تو آہستے سے نکلے اور وہ مصنوعی مردہ اس کو اتارا کفن کے ساتھ اور مٹی ڈال دی، نہیں تو کام چل رہا ہے۔ اس محنت کے ساتھ لوگوں نے روس میں قرآن مجید کو زندہ رکھا۔ اتنی مضبوط حکومت، اتنی بڑی اور طاقتور حکومت اسلام کو مٹا نہیں سکی، قرآن کو مٹا نہیں سکی، شریعت کو مٹا نہیں سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ہمارے دل میں تھی، وہاں ہمارے عمل میں تھی، وہاں شریعت مٹ نہیں سکتی تھی۔ شریعت یہاں بھی زندہ رہے گی اگر ہم شریعت کو اپنے عمل سے زندہ رکھیں، اپنے طور طریقے میں زندہ رکھیں، چھوٹی باتوں اور بڑی باتوں میں زندہ رکھیں۔ یاد رکھیے، سلام کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، سلام کیا کرو، محفوظ رہو گے۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے جسے آپ سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں اس کو۔ جو آپ کو جواب دیتا ہے وہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تو سلام بھی ایک طریقہ ہے اور ہم اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی جگہ پر اگر کوئی چلانا چاہے کہ سلام بند کر دو اور گڈ مارننگ کرو، نمستے کہو، تو بات چلے گی نہیں، اس لیے کہ آپ کی زبانوں پہ بات چڑھی ہوئی ہے، زندہ ہے، کام چل رہا ہے۔ کوئی کام اچھا ہوا، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں ہم، بات بہت معمولی ہے، لیکن یہ بھی شریعت کا حصہ۔ اور شریعت کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سے درجات ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بہت سے حصے ہیں،
سب سے بڑا، سب سے پہلا حصہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے آخری والا حصہ راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی شاخ گری ہوئی ہے، اس میں کانٹے ہیں، کانٹے میں کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس پتھر کو، اس کانٹے کو ہٹانا، یہ بھی دین کا حصہ، یہ بھی دین ہے۔ تو یہ چھوٹی بڑی باتیں، ان کو ہم جانیں، ان پر عمل کریں، شریعت زندہ رہے گی، اور آپ کا یہ مزاج، آپ کا یہ ذوق کہ شریعت کی حفاظت ہم کریں، تو تحفظ شریعت اسی طرح ہوگا۔ ہم دین پہ عمل کرتے رہیں اور دینی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں، شریعت باقی رہے گی، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ جہاں تک تعلق اصلاح معاشرہ کا ہے، جو دینی باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہم عمل نہیں کرتے، ہم عمل نہیں کرتے، چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، ہم ان معاملات کے اندر حساس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا بھی طریقہ بتایا، بولنے کا بھی طریقہ بتایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے دیکھنے اور سننے کا بھی طریقہ بتایا، مریضوں کے عیادت کا بھی طریقہ بتایا، اور یہاں سے لے کر کے بڑے بڑے مسائل بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان طریقوں پر ہم کہیں عمل کر رہے ہیں، کہیں عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا جوڑ، ہم ایک آبادی میں رہتے ہیں، ایک معاشرہ وہاں کا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور ہماری اصلاح کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں۔ شریعت پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ شریعت کی ہم پابندی کریں گے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ گھر کو ٹھیک رکھیں گے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے یہاں میل جول کے طریقے کو ٹھیک رکھیں گے، اصلاح معاشرہ مکمل۔ شادی بیاہ کا طریقہ سادہ رکھیں گے، اصلاح معاشرہ مکمل۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں عام طور پر شادیوں کے اندر لوگ بہت خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ شادی جتنی سادی ہوگی اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا اقلہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم تر ہو۔ تو بابرکت نکاح ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اب دیکھ لیجئے ہمارا آپ کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں طریقہ یہ بن گیا کہ لوگ قرضے لے لے کر کے شادیاں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں 200 400 آدمی کی، اور قرضدار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ پنپنے کا نہیں ہے، یہ طریقہ زوال کا ہے۔ ہمیں اپنے دائرے کو سمجھنا چاہیے، اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ قرض لے کر کے شادی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح جو کمی ہمارے سماج میں ہو گئی ہے، ان کمیوں کو ہم اور آپ ایک کوشش کے ساتھ دور کریں، محنت کے ساتھ دور کریں۔ بھائی نکاح ہو مسجد کے اندر ہو، نکاح ہو صاف ستھرے انداز پر ہو، لین دین کے ساتھ نہ ہو کہ لڑکی والے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہیں، غلط بات۔
لڑکی والوں سے مطالبہ کر کے چاہے رقم لی جائے اور چاہے لڑکی والوں سے مطالبہ کر کے کوئی سامان لیا جائے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ رشوت ہے اور یہ رشوت حرام. اس طرح کے مال کا تبادلہ یہ حرام ہے بالکل، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بابرکت نکاح وہ ہے جو سستا سستا ہو، جو مسجد کے اندر ہو، جو سادگی سے کیا جائے. اگر اس کی پابندی کی جائے گی معاشرے کی اصلاح ہوگی. معاشرے میں، سماج میں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اگر شراب چلتی ہے اس کو روکا جائے، اس لیے کہ شراب کا پینا پلانا حرام ہے، شراب کا استعمال حرام ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شراب کو روکیں، جھوٹ کو روکیں، زناکاری کو روکیں، بدکاری کو روکیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معاشرتی خرابیاں ہیں اور یہ چیزیں ہمارے سماج کا حصہ ہیں. یہ خرابیاں ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، سکھوں اور عیسائیوں کے اندر بھی ہیں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ چیز رکے. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی بری بات ہو رہی ہے اور نکاح میں لین دین حرام، بری بات ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے شراب حرام، زناکاری حرام، منکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرام کام، کوئی منکر کام اگر ہو رہا ہے، آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ کی جانکاری میں بات آ گئی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بازو کے طاقت سے اس کو روک دے. طاقت لگا دیجئے کہ برائی ختم ہو. یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کا درجہ بتایا. دوسرا درجہ ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بری بات ہو رہی ہے، آپ کی جانکاری میں آئی، آپ اسے روک دیجئے زبان سے. بھائی ایسا نہ کہو، یہ کام غلط ہے، مت کرو. یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اگر طاقت سے آپ نہیں روک سکتے، آپ کو زبان سے روکنا چاہیے. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم روکتے ہیں زبان سے؟ غیبت کرتے رہتے ہیں. غیبت کتنا بڑا جرم، جان نہیں رہے ہیں مگر ہم آپ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ میرے خلاف بول رہے ہیں. الزام آپ ہم پر لگا رہے ہیں، ہم آپ پر لگا رہے ہیں. جرم ہے، یہ منکر ہے. یہ کیا ہم روکتے ہیں؟ ہم خود ہی سننے لگتے ہیں اطمینان کے ساتھ. یہ جرم ہے، یہ معاشرتی جرم ہے، یہ انسانی جرم ہے. ان چیزوں سے رکنا یہی اصلاح معاشرہ. اس لیے میرے بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھر دین جانے اس پر مضبوطی سے عمل کریں. انشاءاللہ شریعت کی حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کو ذرا مل جل کے کریں گے تو معاشرہ بھی سدھرے گا. دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سبوں کو بھلے کاموں کی توفیق دے اور مضبوط عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سبوں سے دینی کام لے لے. دینی عمل کے لیے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے، حوصلہ پیدا فرما دے. اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم شریعت پر، اس کی بڑی باتوں پر، اس کی چھوٹی باتوں پر پوری پابندی سے عمل کریں. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بنا دے. اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت و برکت کی بارش برسائے.
اللہ تعالی ہم سے خیر کے کام لے، اللہ تعالی ہم لوگوں کے اوپر خیر کی بارش فرمائے، اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سبوں کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم نیک کاموں میں ایک ہو سکیں، بھلے کاموں میں ایک ہو سکیں اور مل جل کر معاشرے کی برائی کو دور کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔